میرے شوہر کو فالج ہو چکا تھا۔ اب میرا دکھ سکھ کا ساتھی صرف میرا سسر تھا۔ میں جب بھی کبھی خود کو تنہا محسوس کرتی تو میرا سسر میرے پاس آ جاتا اور پھر ہم دونوں۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 30 سال ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ ساجد کے ساتھ میری شادی مکمل طور پر گھر والوں کی مرضی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے ساجد کو کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں اسے جانتی تھی۔ کسی رشتہ کروانے والے کے ذریعے سے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے میری بات وہیں پر چلا دی تھی۔ ساجد کی اپنی کپڑے کی دکان تھی جس سے وہ اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز جو میرے لیے یہ تھی کہ وہ اکلوتا بھائی تھا، نہ ہی اس کی کوئی بہن اور نہ ہی کوئی اور بھائی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور میرے لیے سب سے بڑی چیز یہی تھی، اور اوپر سے میری ساس کا بھی انتقال شادی سے پہلے ہو چکا تھا تو میرا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی میرا رشتہ ہوا تو میرے سسرال والوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ ہمیں شادی جلد سے جلد کرنی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کا نظام نہیں چل رہا۔ میرا سسر بہت محنتی اور جفاکش انسان تھا۔ وہ دکھنے میں کہیں سے بھی 55 سال کا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ اب میری شادی ساجد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساجد آیا اور آ کر تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی اور پھر اس نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنی اگلی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ساجد صبح کام پر چلا جاتا اور شام کو ہی واپس آتا تھا۔ پورا دن میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی اور دوپہر کے وقت میرا سسر کھانا کھانے آتا تھا۔ میں اسے کھانا دے دیتی اور خود سائیڈ پر ہو کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ کھانا کھاتا چلا جاتا۔ ساجد بہت اچھی طبیعت کا مالک تھا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ شادی کے 3 سال بعد ہی ساجد کو فالج ہو گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے میری زندگی کی تمام تر خوشیاں اجڑ چکی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اب سسر کو میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی نہیں رکھ سکتی تھی۔ کوئی دیور وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اب اکیلے ہی مجھے ساجد کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ سارے دن گھر کے کام اور رات میں اس کی دیکھ بھال کرنا۔ میری زندگی بالکل ایسے ہی چل رہی تھی کہ جیسے کانٹوں پر ہو۔ اب میں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک تو یہ کہ میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ میری جوانی مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ یہی جوانی کے چند سال ہوتے ہیں جو کہ میرے سوکھے سوکھے گزرنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کس دیوار میں ماتھا پٹکوں، اور اوپر سے پریشانی کی اس حالت میں بالکل سوکھنے لگی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے سسر نے کہا کہ بہو دیکھو، تم اتنی پریشان رہتی ہو، مجھ سے تمہاری یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں سہارا ضرور دے سکتا ہوں۔ جب میں نے سسر کے منہ سے یہ بات سنی تو مجھے تھوڑی امید ملی تھی کہ چلیں کوئی تو اس گھر میں ہے جو کہ میرا احساس کرنے والا ہے۔ اب مجھے سسر کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ کس قسم کے سہارے کی بات کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کو حامی بھر دی تھی اور کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سن کر امید ملی ہے۔ اب آہستہ آہستہ میرا جھکاؤ سسر کی طرف ہونے لگا تھا۔ وہ جب بھی آتا، آ کر میرا حال چال پوچھتا، میرے کھانے کے لیے بھی کچھ لے کر آتا تھا، جس سے میں آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل بھی ہونے لگی تھی۔ میرا دل یہی کرتا تھا کہ وہ کہیں بھی نہ جایا کریں، بلکہ ہر وقت میرے پاس ہی رہیں۔ اب میں یہ چیز بھولتی جا رہی تھی کہ میرا ایک عدد شوہر بھی ہے جو کہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ میں اپنی
نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی جو کہ غلط تھا، لیکن اس وقت میرے اوپر بھوت سوار ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب میں بھی موقع پا کر جب میرے شوہر سو جاتے تھے سسر کے پاس چلی جایا کرتی تھی اور اسے کہا تھا کہ مجھ سے اکیلا پن برداشت نہیں ہوتا۔ شوہر میرا تو مجھ سے بات تک بھی نہیں کر پاتا، لیکن میرے ارمان سوکھے پڑے ہیں۔ میں نہ جانے کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا۔ لیکن سسر نے جب میری یہ بات سنی تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اس نے جس حساب سے ہاتھ رکھا تھا میں نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی میں سمجھ چکی تھی کہ یہ آج مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی، اور پھر ہم لوگ اپنے رشتے کو مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ ہمارے درمیان معاملات طے پا گئے تھے، اور اب میرا یہی معمول بن چکا ہوتا تھا کہ شوہر میرے کو اس چیز کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں تھا۔ اب میری زندگی میں واپس بہار لوٹ آئی تھی۔ اب میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرے سسر کا بھی نظام اچھے سے چلنے لگا تھا، کیونکہ اسے بھی جس چیز کی کمی تھی وہ پوری ہونے لگی تھی، اور وہ بھی مجھ جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی سے۔ ایک دن ہم لوگ اپنی ہی زندگی میں مگن تھے، اور میرے شوہر کو اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ میرے اور میرے سسر کے درمیان کوئی چیز چل رہی ہے۔ اسے شک ہوا تو اس نے کسی کے ذریعے سے کہہ کر خفیہ کیمرہ لگوا دیا، جس میں اور میرا شوہر جو چیزیں کر رہے تھے ریکارڈ ہو گئیں۔ میرے شوہر نے وہ دیکھنے کے بعد مجھے طلاق دے دی تھی، اور مجھے پھر گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ حالانکہ میرے سسر نے بہت روکا، لیکن وہ ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور انہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ آزمائش کبھی نہ کبھی انسان پر ضرور آتی ہے، لیکن اس میں صبر، شکر اور اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی حد بندی کو پار کیا جائے، بلکہ رشتوں کو اسی انداز میں چلانا چاہیے جس انداز میں ہوتے ہیں۔ اپنے ہی گھر میں یہ چیز کرنا بہت غلط تھی جو کہ میں نے کی ہے۔ شاید مجھے آج اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے جو میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب